الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اولی الصدق اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وفي مقام آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام ذرا مل کے پڑھ لو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل احترام میرے والد محترم سیدہ شرفہ اور آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید نثار احمد شاہ صاحب اور میرے بزرگ، میرے محترم، میرے شیخ، میرے بڑے حاجی محمد نیاز صاحب اور دیگر جو یہاں تشریف فرما ہیں، بابا محمد تاج صاحب اور جتنے بھی جن کے نام میں جانتا ہوں اور نہیں بھی جانتا، جتنے بھی تمام دوست تشریف فرما ہیں، جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں مل کے دعا کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس مقصد لئی یہ محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ میزبان جو ہیں محفل کے، انہوں نے جس مقصد لئی اس ذکر خیر کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک مقصد کو قبول و منظور فرمائے اور اس شادی کو خانہ آبادی بنائے اور زوجین کے درمیان اتفاق اور محبت کی دولت عطا فرمائے. عزیز دوستو، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں حضور کی بزم کو سجانا، حضور کے ذکر کی محفل کو منانا، اور وہ بھی اس گھڑی میں جس گھڑی میں یہ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہزار رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں اس کام کو روکنے کے لیے، اور رکاوٹیں بھی وہ کھڑی ہو جاتی ہیں جن رکاوٹوں کو دھکا دینے کے لیے کبھی دل بولتا ہے کہ دھکا نہ دے، یہ کون ہے، کہیں عقل بولتی ہے اس کو دھکا نہ دے، یہ کون ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، اس نے تیرا وہ کیا، اس نے تیرا وہ کیا، تیرا بچپنا سنبھالا، فلاں کیا، تیرے اوپر جان نچھاور کی. تو بڑے بڑے دل بولتے ہیں، بہت اندر کی آوازیں اٹھتی ہیں، یار نہیں یار انہاں دی مننی پینی، یہ کم نہ کریے، چھڑیے پرائے کم بلے تھے کرنا لی تھا ہے. لیکن جنیاں بھی رکاوٹاں کھڑیاں ہونا، مومن دا اٹل فیصلہ ہے کہ خوشی ہوئے تے تامی حضور دے نام تو ہونی چاہیے. اور الحمدللہ مجھے یقین ہے اس طرح کی مبارک محفلوں کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی برکتوں سے نوازتا ہے. میں تھوڑا سا ابتدائی تمہیداً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جیڑی زندگی ہوندی نا انسان دی زندگی، وہ چاہے بابے دی ہوئے، چاہے بچے دی ہوئے، چاہے جوان دی ہوئے، جی گل کر رہے نا، مینوں نام آتے ہیں کئی دن، گل نہیں کرنی آپس وچ، پہلے میرے نال سنو کیونکہ میں تواڈے کول بڑے عرصے بعد آنا وا، میں وہ گلاں تانوں سنانیاں نے جڑیاں میں جمع کر کے بیٹھا ہوں.
تے جے تسی ماشاءاللہ سٹارٹ کر کے بیٹھے ہو تے آپ پھر وقت کر لواں گے اکٹھے میں تھوڑیاں سن لواں گا ہن میریاں سنو ذرا اونچی بولو سبحان اللہ ادھر دیکھیے بھی ذرا غور فرمائیے گا انسان کی جو زندگی ہے نا یہ بڑا اثر قبول کر دی ان دے وچ قید نہیں بچہ جوان بزرگ سارے برابر ہیں انسان دی زندگی تے بڑیاں بڑیاں چیزاں اثر انداز ہوندیاں نے ماحول یہ بھی زندگی تے اثر انداز ہوندہ میں بڑی قیمتی گل کر رہا ہوں اور میری اس گل کے اندر میں ممکن ہے کئیاں نو اشارے نال سمجھانا بھی چاہتا ہوں گا غور ہوگے میری گل تے بہت چیزیں ایسی ہیں جڑیاں میں لے کے بیٹھا ہوں دعا کرو اللہ میں پوری طرح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے میں کوشش پوری کراں گا لیکن کچھ رہ بھی جائے گا ہو سکتا ہے میں سارا بیان کر سکاں ہو سکتا ہے کچھ رہ جائے میں نے یہ چیز ضروری نہیں کہ بندے بہتے ہوں تو میں بیان کراں گا بس یہ بھی اللہ توفیق دے گل کھلے تو پھر سارا ذوق بن جاتا ہے بعض اوقات چھوٹے جے مجمع گل کھل جاندی بعض اوقات وڈے مجمع وچ بھی وہ گل نہیں کھلدی جڑی نکے کھل جاندی کوشش یہ اللہ دی توفیق نال ہے میں کوشش کراں گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تسی سبحان اللہ دے نال میرے نال مینوں دعا دیو گے میں انشاءاللہ گل پوری کراں گا ذرا اونچی بولو تو زندگی جو ہے نا انسان کی زندگی یہ اثر قبول کر دی ہے اثر قبول کر دی ہے جی میں کپڑا نا جی کپڑا یہ ہر رنگ نو قبول کر لیندے رنگ ساز اندے تے جیڑا رنگ چڑھان دی کوشش کرے پیلا سبز لال چٹا جیڑا یہ قبول کر لیندے ہے کپڑے دی کپڑا چیز یہ وے کہ رنگ ساز جیڑا رنگ اندے تے چڑھانا چاہے چڑھ جاندا ہے اسی طریقے انسان دی جڑی زندگی ہے نا یہ اثر قبول کر دی ماحول دا بھی کر دی معاشرے دا بھی کر دی یاراں دا بھی کر دی بیلیاں دا بھی کر دی ماں باپ دا بھی اثر قبول کر دی اولاد دا بھی کر دی یہ زندگی انسان دی اللہ نے اجتی بڑھائی یہ اثر قبول کر دی یہ وکھری بات ہے اثر جب پیڑا ہوئے تو پھر پیڑے اثرات مترتب ہوندے نے اگر اثر چنگا ہوئے تو پھر چنگے اثرات مترتب ہوندے نے اور یاد رکھو زندگی دی تاثیر دے اندر زندگی دی اثر دے اندر سب تو بڑا کردار میرے موضوع دے مطابق آج دی کیونکہ شادی دا موضوع زندگی دے اندر سب تو بہتی چیز اگر اثر انداز ہوتی ہے نا وہ ماں دا دودھ ہوتا ہے اسی لیے ہمارے لوگوں کو شادی کرانے کا تو شوق بہت ہوتا ہے قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے سامنے یہ پاک کتابیں پڑھی ہیں عربی کی پڑھی ہیں اس ہفتے کے اندر جو پیچھے ہفتہ گزرا ہے آج جمعہ تھا نا اس پورے ہفتے کے اندر 8 دن غالباً 7 ہیں 10 فون مینوں آئے نے 10 فون مسئلہ پوچھنے واسطے جی مولوی صاحب جی میں غصے وچ آ کے طلاق دے بیٹھا منہ وچ لفظ کڈ بیٹھا میں ایک دو ناروال وچ آئے نے میرے وگو دے علاقے وچ بورے والے وچ آئے نے پاک پتن دے وچ آئے اور سب غصے وچ آ کے میں بس منہ وچ کڈ بیٹھا ہوں 3 طلاق 3 طلاق 3 اے میں کہہ بیٹھا ہوں حضور ہن کی کریے اللہ اکبر کبیرہ حیرانگی ہوندی کتنی فیصد 8 دن میں میرا کتنا تک تعلق ہوئے گا بالکل کم تعلق ہے علماء مولویوں میں شامل ہوں بہت کم لوگوں نال میرا تعلق ہے تے مینوں اتنے فون آ گئے نے تے پتہ نہیں باقی علماء نوں کتنے اوندے ہونے بڑیاں بڑیاں نوں کتنے اوندے ہونے اس حد تک لوگاں دے اندر غصے نوں پچان دا مادہ ختم ہو گیا پھر بعد وچ پچھتانا توجہ ہے ذرا بولو سبحان اللہ میرے بیلی نے ایک پتو کی دے انہوں نے دوسری شادی کی تھی دوسرا بیاہ کیتا پہلی نو طلاق دے چھڑی وچ 3 بچے سن ایک پہلے بڑے دی عمر 7 سال سی باقی چھوٹے سن او جدو دوسری بیوی نے نال نکاح کیتا نا تے بچے دے کول سن پھر دوسری نے سنبھالے انہوں مترئی ماں گئے رہے انہیں سنبھالے تے ایک دن وہ اپنے بڑے پتر کو پوچھن لگا آندا جی بیٹا بتائیں نا پہلی آپ کی مما ٹھیک سی یا آپ جو آپ آئیے یہ ٹھیک ہے تو کہنے لگا جی بیٹا کہنے لگا ابو جی جو پہلی مما تھی وہ جھوٹی بہت تھی جھوٹی سی بڑی ایجڑی ہونا یہ بڑی سچی یہ سچی اما ہے وہ جھوٹی سی باپ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ تو پتر تے پہلی دین تو گل کیویں دی پیا کرنا ذرا مینوں سمجھانا کی گل پیا کرنا ہے کہنے لگا ابو جی پہلی جڑی مما سی نا میری میں انہوں جدو تنگ کرتا سا نا وہ غصے وچ آندی سی مینوں آندی سی دفے ہو جا میں تینوں روٹی نہیں دینی نس جا تین روٹی نہیں دینی بھجا نکل جا تین کوئی روٹی نہیں دینی جا چلا جا میں گھروں باہر چلا جانا تھوڑی دیر گزری اوہی ماں میری میں لبدی پھردی ہوئی سی میرا بیٹا کہاں ہے گل لگتا ہے شاید تسی نہ پہنچتے پے ہوگے پہنچ جاؤ گے پہنچو گے تو سبحان اللہ کہو گے لیکن پہنچو ٹھہر کے ذرا
ਉਹੀ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਣਾ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਣਾ, ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਣਾ रोटी खा ले, आना जरा रोटी खा ले। मैं फिर रुसना, नहीं मैं खानी, मैंने तो आख्या मैं तेन रोटी नहीं देनी, मैं नहीं खानी, नहीं बेटा नहीं, रोटी खाना, मिन्नत करनी, राजी करना, राजी करके रोटी खवानी। आखिर झूठी बड़ी सी गल ते पक्की नहीं रही सी। ये मम्मा मेरी सच्ची है, ये बस मेरे एक बार जो क्या छड़ दी, चल तो मैं रोटी नहीं देनी तेन। फिर मैं मिन्नत भी कर खलोवा, पैरों ते भी हाथ ला खलोवा, अम्मा रोटी दे 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 दे, ये पक्की है। ये गल मैनू उन्हें सदों कीती ना बेली मेरे ने, ते उन्हें मकसद जेड़े वास्ते गल कीती, वो मकसद ते तुहानू भी शायद समझ आ रहा होगा कि जिस टहनी, जिस दरखत दी टहनी होवे ना, इशारा दे रहा हूं भाई, जिस दरखत की टहनी हो ना, उससे दरख्त नहीं उन्हें पानी देना, उथों पट के दूजे दरख्त नूं लाओगे सुकेगा, हालांकि पानी दूजे विच भी है, लेकिन जिंदा फुल होवे ना उत्थे ही उनकी रखवाली होनी, हिफाजत उत्थे ही होनी। ओ बेलियो, ना मां दा नुकसान होया, ना प्यो दा होया, प्यो ने दूसरी करा ली, उन्हें भी दूसरी करा ली, ते नुकसान किंदा कीता, उन्हां फुल्लां दा कीता जिन्हां दा कोई वारिस नहीं सी, है जी। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के आना, मैं ते ये नजरिया रखना वा, जदों भी किसी नूं शादी करो ना, सब तो पहले और कुड़ी वाले अपनी बेटी नूं समझाण, मुंडे वाले अपने मुंडे नूं समझाण। खबरदार, घर दे अंदर जदों बंदा इकट्ठा रहिंदा, वादा घाटा बड़ा हुंदा है, बहुत वादा घाटा हुंदा है, गुस्सा भी आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, हर काम गुस्से के अंदर कर सकना है, पछतावा है, हाल भी है, मगर एक ऐसी चीज है जिहड़े गुस्से नाल इंसान दे मुंह विचों निकल गई, फिर सिर्फ पछतावा है, हाल कोई नहीं, हाल कोई नहीं। अगर कोई कहे हाल है, मैं कहूंगा गैरत वाले वास्ते कोई नहीं रहा, हाल बस मजबूरी के तहत है, अगर है तो है। कौन चाहता है, कौन उस तरह करता है, किसकी गैरत गवारा करती है, बस हाल अल्लाह ने, हुजूर दी शरीयत ने मजबूरी वास्ते रखे, मजबूरी है तो हल है, हकीकतन वो हल नहीं है, अल्लाह वो सजा है, वो सजा है, जिन्हें मुंह च जुमला बोले उनके वास्ते सजा है, चल तो इवें कीता, चल तेनू सजा मिलेगी, ये सजा के तौर पर अल्लाह ने ये रखा है। तवज्जो, इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जायज काम होता है, एक जिसको मुबाह कहते हैं, अरबी में मुबाह कहते हैं, जायज काम एक होता है। मैं इब्तदाई गल्ला ने, उसके बाद मैं अपनी मौजू की गल शुरू करेंगे, भी मौजू ही है, जरा बोलो ये भी मौजू ही है, लेकिन ये मैं गल्ला इस वास्ते करना चाहना कि अगे ये नहीं होणगियां, ये इत्थे जिहड़ी होणियां ने हो जाणियां ने, जरा फिर बोलो। एक हुंदा है मुबाह काम, जिंदा करना ना करना बराबर है, करो गुनाह कोई नहीं, ना करो पकड़ कोई नहीं। मसलन कोई बंदा मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है, ठीक है जा रहे हैं, कोई अल्लाह दी बारगाह पकड़ को नहीं भी तू क्यों बैठा है, किधर जा रहे हैं, नहीं। अगर नीयत भैड़ी है कि मैं फुला भैड़े कम चलिया, फिर पकड़े नहीं तो कोई पकड़ नहीं, इथों उठिया ते ऐं टुर पिया, उथों उठिया ते ऐं टुर पिया, ये जायज काम है, कोई पकड़ नहीं, कर ले तो ठीक है, ना करे तो कोई पकड़ नहीं, किसी भी जायज काम ते कोई पकड़ नहीं। लेकिन एक ऐसा काम है जायज, एक शरीयत बयान कर रहा हूं, एक ऐसा काम है जायज जिसको तलाक कहा जाता है, ये काम तो जायज है, बामरे मजबूरी किया जा सकता है, इसीलिए इस्लाम के अंदर इसका हुक्म है। मगर सुन लो, मेरे नबी की शरीयत फरमाती है, जब किसी बाहया औरत को तलाक दी जाती है, जब उसके घर को उजाड़ा जाता है, जब उसके बाग को खराब किया जाता है, फरमाया जब शौहर जुबान से तलाक का जुमला बोल रहा होता है, अल्लाह का अर्श कांप जाता है। काम तो जायज है, मगर अल्लाह का अर्श क्यों कांप रहा है? मुसलमान दी इज्जत दा बड़ा मुल है, बड़ा मुल है नबी दी गुलाम दी, नबी दी गुलामन दी इज्जत दा बड़ा मुल है, बड़ा मुल है। लेकिन हमने तो खत्म कर दिया, पचाओ ही कोई नहीं, बर्दाश्त ही कोई नहीं,
او بھائی برداشت نہ ہو، مگر کم از کم جملے تے منہ وچوں نہ بولو جن دے نال بعد وچ انسان نو اتنی پریشانی بنے کہ انسان حیران ہو جائے۔ مجھے یہاں تک بھی ایک فون آیا جی گھر ایک ہے جی، سارے ہم اکٹھے رہتے ہیں جی، بھائی سارے وہ سارے جہاں سے وہ لیے یعنی سارا کوئی اکٹھے رہنے اسی جی، تو ہن او کیا کریے جی؟ وہ سارا میں کہا بات سنو، وہ چائے آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، فلاں آ جاتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا سن لو، طلاق دینے کے بعد جب 3 طلاقیں عورت کو ہو جاتی ہیں، وہ عورت چاہے 5 بچوں کی ماں ہو، چاہے جتنا عرصہ بھی اپنے شوہر کے پاس رہی ہو، جب طلاق ہو جاتی ہے وہ عورت اس واسطے اجنبی بن جاندی، اوندے کولوں پانی لینا ایویں میں جویں باہر دی عورت کولوں پانی لینا، اوندے نال کلام کرنا ایویں میں باہر دی عورت نال کلام کرنا، جویں دوسری عورت نال کلام کرنے دی اجازت نہیں، ایدے نال بھی کلام کرنے دی اجازت نہیں۔ اسلام دے اندر یہ اجنبی ہے، اجنبی عورت ہے، اجنبی عورت نال جویں کلام نہیں ہو سکدا ادھر بھی نہیں ہو سکدا، تا کر کے بزرگ فرماندے نے فرمایا جو مرضی گھر دے اندر کر لو، مار بھی سکتے ہو اگرچہ مارن دی اجازت نہیں اس طرح، پھر بھی اگر اتنا غصہ آ گیا کہ برداشت نہیں ہویا، فرمایا مار لو، توبہ کر لو گے بچ جاؤ گے، پر ایک کم کر لے آتے توبہ بھی کم کوئی نہیں دینی، توبہ بھی کم کوئی نہیں دینی۔ توبہ کر کے کی کرو گے تو اڑے بلا جائے گی واپس، بھائی توبہ کر کے تو یہی کر سکتے نا، یا اللہ میری توبہ میں بڑا غلط کام کیتا ہے، بھائی اب وہ حلال ہو گئی ہے، وہ اسی طرح ہی رہے گی۔ تو میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کروں گا، برداشت کی ایک حد بنا لو، ایک حد، مار لینا ہور گل ہے، گتو پکڑ کے انہوں کھچ درو لینا ہور گل ہے، اگر چیندی بھی اسلام دے اندر اجازت نہیں۔ توجہ ہے؟ ہاں، دو ذاتاں واسطے حضور دی حدیث ہے بہقی دی اندر، حضور فرمایا بچہ تے عورت، اگر اس کو کبھی مارنا بھی پڑ جائے، انتہائی مجبوری بن گئی ہے کہ یہ بالکل آپ کام نہیں کرتے، حکم نہیں مانتے، انتہائی مجبوری کی حالت میں محض خوف ڈالنے کے لیے تھوڑا سا مارنے کی اجازت ہے بس۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے اس کے اوپر پورا رسالہ لکھا، اور وہ بھی وہاں پر مارے جہاں پر اس کا کوئی نقصان ہونے کا خدشہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جی میں آج کل سوشل میڈیا تے ویڈیو چلیاں پہ نے کی حال بنیا پہ، یہ صرف دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے حضور کا فرمان عالی شان سناؤں جی۔ اے گل ذرا ابتدائی سی، اے میں تاں کی تھی کہ بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے کرن لگیاں شادیاں، پر بچدیاں پتہ کدوں نے؟ جدو دین دی سمجھ ہوئے بس۔ کوئی بندہ بی ایس سی کر کے بیٹھا ہوئے جناب 14 پڑھ کے بیٹھا ہوئے تو ہونا کہ میں نے سمجھ بن گئی تو میں بچا لوں گا، نہیں، قسم چاہ کے کہنا ہے جنہوں طلاق لفظ دے وزن کا پتہ ہے نا وہ عزت بچا سکتا ہے، بس دوجہ نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے اپنے دل میں بھار پیدا کرو اس لفظ کا، اس لفظ کا بھار بناؤ، اور سن لو میری گل، خالی طلاق کا لفظ نہیں، ہر وہ لفظ جیڑا اس پاسے اشارہ کرے۔ کوئی بندہ فیڈر نہیں چکتا، ہر بندے نو پتہ ہے، ہر بندے نو پتہ ہے۔ مثلا کوئی بندہ یہ کہہ دے غصے میں جا کے جھگڑا ہو گیا، غصے جا کے میں کہے جا میں نے اشارہ کیتا ہو گئی، اور سن لو یہ کون سی ہوئی ہے مسئلے کی طرف میں آ گیا ہوں، موضوع جا رہا ہے، موضوع اور ہے میرا، لیکن سنو چلو مسئلہ بھی دس دینا۔ اگر لفظ طلاق بولے انہوں نے، لفظ طلاق اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ جب اس نے کہا جا کے فارغ کیتا، یہ طلاق بائنہ ہے۔ بائنہ اور رجعی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رجعی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا لفظ بولنا جندے تو بعد فوری عورت ولے رجوع کر سکتا ہوئے بندہ، یعنی پھر کہہ سکتا ہوئے آجا تو میرے نکاح میں آجا رکھ لینا، اس کو ایسی طلاق کو کہتے ہیں رجعی۔ اور بائنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس جدا ہو گئی۔ اب اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کے پاس واپس آ جائے، نہ چاہے تو آگے نکاح کر سکتی ہے، اس طلاق کو کہتے ہیں بائنہ۔ وہ طلاق بائنہ کون سی ہے؟ لفظ طلاق نہ بولا جائے، کوئی اور جملہ بولا جائے وہ بائنہ ہوتی ہے، اگر لفظ طلاق بولا جائے تو رجعی ہوتا ہے۔ اگر پنجابی میں سمجھنا چاہتے ہو تو میں سمجھانا مدر اچھی بولو۔ کسی بندے نے آکھیا تین طلاق، ایک باری صرف، 3 باری آکھیا تو کم گیا، پھر تو پکا گیا۔ اگر انہیں ایک باری بولیا تین طلاق، تینوں طلاق،
ہن ایتھے یہ لفظ اجازت دیندا ہے اوئے جے تینوں کوئی صورت آ گئی ہے احساس ہو گیا تے جلدی کر لے رجوع کر لے کی کر لے یعنی اپنی بیوی نو بلا سکنا بیوی اگے نکاح کرنا حق نہیں رکھتی بلا سکنا اس کو کہتے ہیں رجم بہنا کنوں آ دے جا تینوں فرق کیتا فوری اب فوری ہی عورت اس کے نکاح اس کے نکاح سے نکل گئی ہن چاہے تے اگے نکاح کر لے چاہے تے دے نال کر لے اس کو کہتے ہیں بہنا یہ کون سی صورتیں بیان کر رہا ہوں ایک دتی ہے یا دو دتیاں نے کی ایک دتی ہے یا یہ تین دے بیٹھا ہے پھر تو بیان ہی نہیں کر سکنے نا پھر تو جو ہو گیا تو پتہ لگ گیا اگر تین کہہ بیٹھا پھر تو کم گیا یا تین تو اتے کہہ بیٹھا تو کم گیا یہ جڑیاں گلاں میں دو بیان کر رہا ہوں کہ اگے نکاح کر سکتی ہے یا اگے نکاح کرنے دا انہوں حق نہیں ہے یہ دو صورتاں نے ایک رجعی دوجا لفظ بولو میں کی بولے ہیں بائنا اگر انہیں لفظ طلاق تو علاوہ کوئی اور جملہ بولے ہے غصے میں جا کے انہیں بائنا ہوگی کی مطلب حق اختیار مرد کو ختم ہو گیا عورت کو چلا گیا اگر انہیں لفظ طلاق بولے ہے انہیں اختیار مرد کو لے عورت کو نہیں عورت اگا نہیں جا سکتی مرد چاہے بات سمجھ آگئی اے میں کیتا مسئلہ بیان ہوں میں نے انہی سمجھ ضرور آگئی بھی جیڑی میں شیر پڑھ کے سبحان اللہ کلوانی سی وہ توڑے کو نہیں کلوا سکے مرضی ہے توڑی ہے نا مطلب ہے کہ اندہ تو بعد مسئلے بیان نہ کیتا کریں سبحان اللہ ٹھیک ہے جی مسئلے چھڑ دینا پھر تجھے سبحان اللہ نہیں کہندے جی نہیں کہو تاں سوچ شیر سناوا کریں تو میں تے شیر پڑھنے کے آج کل چھڑے ہوئے آج سچی گالے میں جمعہ پڑھایا ہے میرے جمعے دے میں نے کدی کدی 5-6 ہزار ویل ہو جاندی ٹھیک ہے آج میں ایک شیر نہیں پڑھیا تے 50 روپے لے کے آیا میں آخر دے ہنس پیا میں کہا او پنجابی قوم سمجھتے سن یار بیلی سن سارے 4 سال ہو گیا میں نے جمعہ پڑھن دے اور میں کہا سنو اے تانوں انہیں مسئلے سمجھائے نے انہاں کوئی سر بھی سلائی سر میں شیر نہیں پڑھیا میں کہا ویکھو یہ کی کیتا جی آج کے کہندے نے آندے نے حضور ساری قوم نو تسی جڑا ٹیکا لاندے وہ ٹیکا نہیں لایا سبحان اللہ آج تسی وہ ٹیکا نہیں لایا تو تسی کدھرے ایویں تو نہیں کم شروع کر لگے سبحان اللہ مسئلہ میں دسنا ضروری سمجھنا وا سر سر تے شیر شور دے وچ ہوئی جانے نے ذرا اصل گل جڑی دسن والی او جناب نو دس دتی او بیلیو میں ہاتھ بن کے آکھاں گا حضور دی شریعت تو پہلے دو نکاح کرن تو پہلا حضور دی سنت ادا کرن تو پہلا ایک مسئلے جانو فرض نے توڑے نمبر 2 بیوی ایسی لبو جڑی سیدہ خاتون جنت دی نوکر ہوئے بس لبو اگر تسی اس عورت نہ نکاح کر بیٹھو جڑی بے پردہ ہے تے انہوں بھی تسی سدھار سکتے ہیں کدوں جدو تسی رن مرید نہ بنو انہوں اپنے پیچھے چلاؤ نہ کہ تسی ان دے پیچھے چل پاؤ انہوں اپنے پیچھے چلاؤ چلا کے انہوں پیار محبت نہ اپنے طریقے سے ڈھال کے اسلام عقیدہ شریعت دین سمجھاؤ پاکی پلیتی سب کچھ سکھاؤ انہوں اپنے رنگ سے ڈھالنے کی کوشش کرو لیکن بات پھر وہی آ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت حبیب تشریف لے آئے سناما حضرت حبیب ابن زید تشریف لے کے آئے 12 دے پیو سن بولو بولو کنے 12 دے پیو سن 12 بچیاں دے پیو حضرت حبیب ابن زید کون نے اے او حبیب ابن زید نے جڑے 12 بچیاں دے باپ سن میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے ایک بندے نے مسیلمہ کذاب ہوندا نام ہے انہیں بہتان بنیا انہیں حضور پاک دی نبوت کو جھٹلا کے اپنے آپ کو نبی بنایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے خط بھیج کے کہنے لگا تسی نبی نہیں جے نبی میں حضرت حبیب ابن زید 12 بچیاں دے باپ کوئی بچہ خالی دودھ پی رہے ہیں چلن دے قابل بھی نہیں کوئی ایسا بچہ جرا چلن دے قابل بھی ہو گیا ہے مگر بالکل چھوٹا ہے خالی باپ کی سمجھ نہیں کوئی ایسا بچہ جرا 5-6 سال دے بولتا ہے مختصر بول سکتا ہے زیادہ نہیں بول سکتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت حبیب ابن زید دے میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا او یارو ہے کوئی تواڈے وچ انج دا بندہ جڑا مسلمان کذاب نے میری توہین کیتی ہے میری بےادبی تے گستاخی کیتی ہے کوئی بندہ جڑا مسلمان نوں جواب دے من تیار ہو جاوے جدو حضرت
تاجدار کریم آقا نے فرمایا دوسری دفعہ فرمایا ہے کوئی جڑا مسلمہ قذاب نو جواب دیون واسطے تیار ہو جائے؟ حضرت حبیب ابن زید دے منہ دے اندر کھجور ہے، فوری بولے عرض کر دینے حضور کسے ہور دی ڈیوٹی نہ لاوے اجے 12 دا پیو حبیب تیار ہے۔ جدو حضرت حبیب دے منہ وچوں جملہ نکلیا نا کہ کھا رہے سن کھجور، منہ شریف وچوں لعاب نکلیا، نال صحابہ کرام کھڑے سن انہاں دے منہ تے پیا کھجور دے کوئی چھوٹے چھوٹے ذرات صحابہ کرام دے منہ شریف تے پے۔ صحابہ کرام نے دیکھ کے مسکرا کے ایک صحابی فرماندے ہیں حبیب ذرا کھجور تے کھا لنی پھر ہی بول لنی ہے۔ حضرت حبیب کا جواب پتہ کس نے فرمایا نا بیلیو چھڈو جے مینوں تسی کھجور کھاون تے لائی رکھدے تے پتہ نہیں کوئی اور تیار ہو جانا سی، سبحان اللہ، کتے لنگر کھان جانا سی، ہائے ہائے دشمن دے کول جانا سی جتھے پتہ نہیں جان جا سکنا، وڈیا جا سکنا، ٹکیا جا سکنا۔ فرمایا میں یہ موقع جان دینا سا، اگر میں کھجور پوری کرتا رہتا، اپنا منہ صاف کرتا رہتا، کھجور کو تھلے لگانے کی کوشش کرتا رہتا تے پتہ نہیں کہ نصیبہ کسی اور نہ لب جاتا۔ میں بول پہ آواں مینوں معاف کرے آجے، چلو اور نہیں تے نصیبہ تے میرا بن گیا ہے نا۔ پاک نے حضرت حبیب بن زید پاک نو خط دیتا، فرمایا آ لے جا، ان دے وچ میں یہ لکھی ہے کہ اے مسلمہ تو مینوں جھوٹا آکھے تو خود قذاب ہے۔ سبحان اللہ، توجہ لکھوایا، حضور خود نہیں لکھ دے ہوندے سے، حضور نے لکھوایا۔ توجہ جدو حضرت حبیب پاک خط لے کے گئے مسلمہ کو گئے، توجہ ہے، مسلمہ دیکھ کے کہنے لگا کون ہے، کون ہے تو؟ حضرت حبیب مسکرا کے فرماندے نے فرمایا تینوں حضور دے غلاماں دے چہرے تو شناخت نہیں ہوندی کون آ گیا ہے؟ تینوں نہیں پتہ لگیا کون آ گیا؟ ہائے 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 اونچی بولو، تینوں نہیں پتہ کون آ گیا؟ اے تیرے جڑا تو حضور دی بارگاہ وچ خط بھیجیا سی اوندا جواب ہے، خط اگے بدھایا۔ مسلمہ بادشاہاں دی عادت ہوندی سی، بادشاہ سی مسلمہ قذاب، فوجاں نال سن ہوندے۔ مسلمہ کہنے لگا نال اپنے وزیر مشیر نے اشارہ کر کے خط تو پڑھ کی لکھیا ہے، محمد پاک نے کی لکھیا ہے، حضور پاک سرکار نے کی لکھیا ہے۔ انہوں نے خط پڑھیا، پرا مجمع وزیر مشیر فوج کھڑی ہے، آپ دا ایک جملہ مبارک سی مسلمہ میں نہیں تو قذاب ہے۔ سبحان اللہ، جدو ایک جملہ مسلمہ نے سنیا غصے چاہ گیا، جلال کہ پرے مجمع کے اندر میں قذاب بن گیا، اٹھیا تلوار چاہیے۔ حضرت حبیب پاک نے کول آیا، کہنے لگا تو دس تیرے نبی نے میں انجا کیا قذاب، تو قذاب ہے میرے تیرے نبی نے انجا کیا بس حبیب تو کلہ ہے، بس تیرا میرے بارے کی نظریہ ہے۔ حضرت حبیب پاک مسکرا کے فرماندے ہیں فرمایا چلیا کی میں ہوں سوچا لگ پڑوں، کیا میں سوچنے لگ پڑوں کہ یہ جملہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ فرمایا جا پڑے۔ حضور دے جملے ہوتے توجہ میں اشارہ دے رہا ہوں، حضور دے جملے ہوتے سوچن دی لوڑ نہیں، ریسرچ کرنے دی ضرورت نہیں کہ اندہ نقصان کی ہے فائدہ کی ہے، نا سامنے دیکھنے دی لوڑ نہیں۔ جڑا اس ہستی پاک دے منہ وچوں جملہ نکل گیا مومنہ دیا جاننا بھی قربان نے، عزتہ بھی قربان نے۔ توجہ نہ بولو ذرا سبحان اللہ، توجہ۔ حضرت حبیب ابن زیاد نے جدو انہی گل کی تو فرمایا تو جھوٹا ہے اور کی حضور نے سچ کیا؟ انہوں غصہ چڑھیا، تلوار پھڑی، ہاتھ وڑ دی، حضرت حبیب پاک دا ہاتھ تھلے ڈگ گیا، ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ ڈگ کٹیا گیا، یہ سوئی نہیں لگی، ہاتھ کٹ گیا۔ جب ہاتھ کٹ گیا تو پھر بولنے کے کہنے لگا مسلمان ہوں بتاؤ میں جھوٹا ہاں، میں قذاب ہوں یا کوئی اور ہے؟ حضرت حبیب ابن زید پھر مسکرا کے فرماندے نے فرمایا اور چلیا تو مینوں ڈراوا دے رہے کہ میں تیرا ایک ہاتھ وڈیا ہے، تو مینوں ڈراوا دے رہے
کہ میرے سجے بھی فوج ہے، کھبے بھی فوج ہے، پیچھے بھی فوج ہے، اگے بھی سب کچھ ہے، میں تلواراں دے سائے دے تھلے کھلوتا ہوں، تو یہ ڈراوا دے رہے جا چلیا پرے دفے ہو جا، جو مرضی کر لے، ہاتھ وڑ نہیں وڑ دے، پیر وڑ نہیں وڑ دے، سر کتر نہیں کتر دے، سن لے جدو حضور نے پیغام دیتا سی کہ کون جائے گا مسلمہ قذاب بولے، اور میں اپنے نکے نکے پتر پیچھے چھٹ کے آ گیا ہوں، میں اپنے نکے پترا والے نہیں دیکھا، میں تیری فوج والے کی میں دیکھ سکنا ہوں، جو کرنا ہی کر لے، میں تے اپنے نکے پترا والے مڑ کے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حبیب بن زید توجہ، اس کو غصہ چڑھا، سر تن سے جدا کر دیا۔ جب سر تن سے جدا ہوا نا، ایتھے عقیدہ سن، حدیث میں بھی کھانا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی وچ بیٹھے نے، صحابہ کرام دے وچ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صحابہ کرام حیران ہیں کہ حضور کو اچانک کیا ہو گیا۔ حضور نے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر اپنے یاروں کو فرمایا، یارو انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا حبیب کا انتقال ہو گیا ہے، حبیب شہید ہو گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حبیب کی روح جب جنت میں جا رہی ہے نا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا ایک دروازہ نہیں سارے ہی کھول دو۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ اچھی ماں دا دودھ پیتا سی نا، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، آنکھوں تے ہن میں گل جلدی نال سناواں، ذرا اونچی بولو۔ سبحان اللہ۔ ادھر ویکھیا ذرا غور فرما، جے میں گل کرنا چاہنا وا میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی گل کرن لگا ہوں، آل دی گل کرن لگا ہوں۔ ادھر ویکھ، فطرت دا دور ہے، انسان دی فطرت بھی موجود ہے، جنوں حسن بہت آوے، وہ اپنے حسن پہ ناز کردا ہے، بار بار شیشے